الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جن مسائل کا تمہیں علم نہیں تو تم ان مسائل کو کسی عالم دین سے پوچھ لو تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کریں۔ تو اس سلسلہ میں یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، لہذا لاہور سے محمد شریف صاحب سوال کرتے ہیں کہ بینک سے قسطوں پر گاڑی لی جا سکتی ہے، کیا یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قسطوں پر کاروبار کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو قیمت سودا طے کرتے وقت مقرر ہو جاتی ہے اس قیمت سے زیادہ قیمت کسی صورت میں نہ لی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی قسط شارٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ گاڑی دینے والا یہ مطالبہ کرے کہ میں اتنے پیسے زیادہ لوں گا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ سود ہے، اور اگر کسی نے یہ شرط تسلیم بھی کر لی اور وہ کہے کہ میں وقت پہ قسطیں ادا کروں گا لہذا میں شرط قبول کر لیتا ہوں، تو یہ شرط قبول کرنا بھی ناجائز ہے، اور پھر ایسا کاروبار اسلامی روح سے جائز نہیں رہے گا۔ شعیب گوندل صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں کہ علم کیا ہے، اور عالم کی شان کے متعلق قرآن و حدیث سے وضاحت کریں۔ شرعی نقطہ نظر سے علم سے مراد سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت اور قرآن و سنت کی سمجھ اور دین اسلام کا صحیح علم ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، حق کی پہچان اور عمل صالح کی طرف لے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ جو ایمان لائے اور جن کے پاس علم ہے وہ درجات میں بہت بلند ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ بھی فرمان نبوی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس قدر شان جن کا وارث ہوا جا رہا ہے ان کا بلند ہے، اسی طرح جو وارث ہو رہے ہیں ان کا شان بھی بلند ہے۔ یہ تمام احادیث اور قرآنی آیات اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ علم اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے، اور عالم اگر وہ
باعمل ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ رحمت اللہ صاحب شہزاد پور سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا حیض کے دوران خواتین قرآن پاک یا کوئی ایسی کتاب پڑھ سکتی ہیں جس میں قرآنی آیات لکھی ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حیض میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس حالت میں قرآن مجید کو چھونے سے پرہیز کیا جائے، جبکہ بعض علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اپنی ہاتھ پہ کوئی چیز لپیٹ کے، یعنی پاک کپڑا لپیٹ کے تو قرآن کو وہ چھو بھی سکتی ہے، تو لہٰذا حیضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ شکور احمد صاحب ناروال سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت داڑھی کا خلال کس طرح کیا جائے، آیا یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ احادیث سے وضاحت فرمائے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں احادیث آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، چہرہ دھوتے تو اپنی داڑھی کا خلال بھی کرتے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد چلو میں پانی لے کے داڑھی میں ڈالا جائے، داڑھی میں ڈال کے پھر انگلیوں سے داڑھی کا خلال کر لیا جائے، اور یہ سنت ہے، مسنون طریقہ ہے، فرض یا فرض نہیں ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ داڑھی کا خلال کیا جائے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ محمد عبداللہ فیروز پور انڈیا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے ایک آدمی سو جاتا ہے تو پھر عشاء کی قضا شدہ نماز کب پڑھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز جو ہے اپنے وقت مقررہ پر پڑھنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیند میں تفریط نہیں۔ کوئی آدمی سو گیا ہے اور اس کی نماز کا وقت نکل گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ اٹھے وہی اس کا اصل وقت ہے، وہ نماز اس کی قضا نہیں ہوگی، وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، وہ اس کی نماز ادا ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول گیا ہے، اس کے خیال میں یہ ہے میں نماز پڑھ چکا ہوں، لیکن جب نماز کا وقت نکل گیا اسے پھر یاد آیا کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی، تو آپ کا فرمان ہے جب اسے یاد آ جائے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے، اس کی وہ نماز قضا نہیں ہوگی، ادا ہی ہوگی۔ مولوی ولی محمد ضلع قصور سے وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم سے خود کوئی نماز پڑھی یا اس کی تعلیم دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اگر پانی میسر نہ ہو یا بیماری کی وجہ سے انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، ادھر نماز کا وقت آ گیا، لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، صحابہ نے تیمم کر کے پھر نماز پڑھی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے صحابہ نے تیمم کیا، تیمم سے نماز پڑھی، اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے
کہ ایک دفعہ آپ راستے میں جا رہے تھے، آپ بے وضو تھے، کسی نے آپ کو سلام کہا تو آپ راستے سے ہٹ کے آپ نے تیمم کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو تیمم کرنا نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اگر پانی نہ ملے یا کوئی بیماری ہو تو تم تیمم کر لو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ محمد ظفر اقبال ملتان سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا غسل جنابت فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو تم طہارت حاصل کرو۔ گویا کہ یہ غسل کا حکم دیا ہے، تو جب اللہ نے حکم دیا ہے تو الامر للوجوب، امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، لہذا غسل جنابت یہ فرض ہے، سنت یا مستحب نہیں، بلکہ یہ فرض ہے۔ محمد شہزاد لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ اسلام کی روح سے کیسا ہے؟ کیا اسلام میں اس عقیدے کی گنجائش ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ کہ کائنات کی ہر چیز میں خدا ہے اور خدا کا کوئی الگ وجود نہیں ہے، تو یہ تو فارسی میں اس عقیدے کو ہمہ کہتے ہیں، یعنی سب کچھ وہی ہے۔ اس عقیدے کی روح سے خالق اور مخلوق میں، عابد اور معبود میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات اور ذات میں یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، نہ صفات میں نہ ذات میں اللہ کا کوئی برابر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اس بات کا اعلان کیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ نے عقیدہ وحدت الوجود کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا ہے اور اس کے باطل ہونے کو واضح کر دیا ہے کہ جو عقیدہ وحدت الوجود کا رکھتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں، اور ان کو اس عقیدہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور جو اصل توحید کا اسلامی عقیدہ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ مقبول احمد صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہے وہ پوچھتے ہیں کہ دیوبندی عقیدے کے مطابق روضۃ الرسول کی سرزمین خانہ کعبہ رب کریم کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، اس عقیدے کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات سے افضل ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زمین یا مٹی، کعبہ یا عرش الہی اور کرسی سے بھی افضل ہے، یہ عقیدہ درست نہیں، شریعت کے مطابق نہیں، یہ عقیدہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو جو فضیلت عطا کی ہے اور جو عرش کو اور کرسی کو جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو رب العرش العظیم، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش کی عظمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے بابرکت ہونے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف مخاطب ہو کے اسے کہا تھا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں کہ سب زمین سے تیری زمین کا شان زیادہ ہے، اور خانہ کعبہ کی زمین یہ اللہ تعالیٰ کو تمام زمین سے محبوب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا
کہ خانہ کعبہ اور اللہ تعالیٰ کا عرش اور کرسی ان کا شان بہت اونچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، ان کا مقام اپنی جگہ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، اگرچہ وہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، لیکن عرش، کرسی اور خانہ کعبہ ان کی عظمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ نواب شاہ سندھ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو اس وقت لوگوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ وضاحت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمریں کتنی ہوں گی اس کا آپ کو کیا فائدہ؟ جتنی بھی عمر ہوگی اللہ تعالیٰ نے قبروں سے اٹھانا ہے، اس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی کہ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک حدیث ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ عبد الرحمن صاحب شکارپور سے پوچھتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح میں اور دور حاضر کے فتنوں کے خاتمہ کے لیے علماء کا کیا کردار ہے؟ تو اس معاملے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں چونکہ فتنے عام ہو چکے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور غیر مستند خبریں یا معلومات، فرقہ وارانہ تعصبات اور الحاد، بے حیائی، دین کے نام پر غلط نظریات اور نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف لے جانا یہ عام ہے۔ تو اس لیے علماء کو اس میں اپنا کردار جو ہے وہ اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس پر فتن دور میں سب سے پہلے علماء کو باعمل ہونا چاہیے۔ ایک عالم دین کو خود بھی باعمل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عمل صالح کی ترغیب دینی چاہیے اور لوگوں کو بڑے احسن انداز سے یہ بات سمجھانی چاہیے کہ سوشل میڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے یہ دین نہیں ہے۔ دین حاصل کرنے کے لیے یا دینی معلومات کے لیے آپ کو صاحب علم علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور پھر وہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل کو بیان کرتے وقت عدل و انصاف سے کام لیں، تعصبات اور فرقہ وارانہ تعصب سے بالا تر ہو کے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر علماء اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو معاشرے سے بہت حد تک ان فتنوں کا سد باب ہو سکتا ہے۔ کہ کلمہ طیبہ کے جہری ورد اور اس کے فضائل پر قرآن و حدیث کی روح سے رہنمائی فرمائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی تمام ذکروں سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر تمام ذکروں سے افضل ہے، کیونکہ حدیث متقہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جب قیامت کے دن ایک گناہ گار کو لایا جائے گا، وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جب دیکھے گا تو اس کے گناہوں کے دفتر بھرے ہوئے ہوں گے، تو وہ ڈرے گا کہ آج میں بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ لایا جائے گا، تو جب اس کا وزن اس کے دوسرے نامہ اعمال سے کیا جائے گا تو یہ لا الہ الا اللہ والا ٹکڑا یہ بھاری نکلے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا ذکر بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اور باقی رہا معاملہ کہ کیا ذکر یہ جہری کرنا چاہیے یا ایسا آواز میں کرنا چاہیے، بعض جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے وہاں بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے، وگرنہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ اے لوگو، آپ نے چند صحابہ کو دیکھا
کہ وہ اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، نہ ہی کسی ایسے کو پکار رہے ہو جو غائب ہو، تم ایسے اللہ کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ وہ تمہاری بات ایسا بھی سنتا ہے، اونچی آواز سے بھی سنتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر ایسا کرنا یہ افضل ہے، الا یہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر کرنے کا کہا ہے، جس طرح کہ حج کے موقع پہ تلبیہ بیان کرنا یا نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں یعنی جہاں اللہ کے نبی نے اونچی آواز سے کرنے کی تلقین کی ہے وہاں اونچی آواز سے کرنا بہتر ہے، وگرنہ عام حالات میں ذکر ایسا کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ عبدالقدوس آفریدی اسلام آباد سے وہ سوال کرتے ہیں، کیا قبروں میں اہل قبر اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ اس کی تفصیل بیان کریں۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ کسی صحیح مستند حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ مرنے والا قبر میں اپنے اہل خانہ کو یاد کرتا ہے اور ان کے احوال کو دیکھتا یا سنتا ہے۔ جو اس قسم کی روایات آتی ہیں جیسا کہ مسند احمد میں ہے اور معجم طبرانی اوسط میں ہے، یہ سخت ضعیف احادیث ہیں اور یہ قابل اعتبار نہیں۔ اس لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ قبر والے اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کرتے، ان کو کچھ علم نہیں، کیونکہ عالم دنیا اور عالم برزخ ان کے معاملات ہی الگ ہیں۔ عالم برزخ کو ہم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے۔ محمود صاحب یو پی انڈیا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سود کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، وضاحت فرمائیں۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنس کا جنس کے ساتھ جب تبادلہ ہو، اگر اس میں کمی پیشی ہے تو یہ سود ہے۔ روپے کا روپے سے تبادلہ ہو، سونے کا سونے سے تبادلہ ہو، گندم کا گندم سے تبادلہ ہو، یعنی جب ایک جنس کا اسی جنس کے ساتھ تبادلہ کیا جائے، اگر اس میں کمی پیشی ہوگی تو یہ سود ہے، اور اگر وہ برابر ہوگا تو یہ سود نہیں۔ تو یہ سود کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو لہٰذا آپ کاروبار کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ ایک ہی جنس کا تبادلہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، 100 روپے یا 1000 روپے آپ قرض لیتے ہیں تو وہ اتنا ہی اسے واپس دیں۔ اگر آپ شرط لگا کے زیادہ واپس دیں گے یا وہ لے گا تو یہ سود ہوگا۔ تو ان چیزوں سے بچیں تو خود بخود ہی آپ سود سے بچ جائیں گے، کیونکہ جب جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ہو، اگر وہ قسمیں مختلف ہو جائیں تو ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جب ایک جنس کا دوسری جنس کے ساتھ تبادلہ کریں تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ روپے کا روپے سے تبادلہ، گندم کا گندم سے تبادلہ، یہ اگر ہوگا اس میں کمی بیشی ہوگی تو یہ سود ہوگا، اگر کمی بیشی نہیں ہوگی تو سود نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یعنی اگر تجارت ہوگی، روپیہ دے کے کوئی مال خریدا جائے گا تو یہ تجارت ہے، اگر روپے سے روپے کی تجارت ہوگی تو یہ سود ہوگا، یہ ربا۔